تم ملازمت کرتے ہو نفس کے لیے، نفس کی پوجا کے لیے، ایسا ہے یا نہیں؟ تم تجارت کرتے ہو نفس کے لیے، تم آٹا بیچتے ہو نفس کے لیے، تم چاول بیچتے ہو نفس کے لیے، تم دکانیں کھولتے ہو اپنے نفس کے لیے۔ بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں۔ یعنی بھائی یہ آپ صبح سے لے کے شام تک کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی نفس کو چاہیے، کپڑا بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، روٹی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، نفس کو چاہیے۔ تو تم نفس کے لیے دال بیچتے ہو، نفس کے لیے چاول بیچتے ہو، نفس کے لیے کپڑا بیچتے ہو، ساری چیزیں نفس کے لیے بیچتے ہو، لیکن نفس کو تو کبھی نہیں بیچتے نا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ کسی نے کبھی نفس کو بیچا؟ بس جو کچھ بیچ رہا ہے وہ نفس کے لیے، اور جو کچھ خرید رہا ہے وہ نفس کے لیے۔ کوئی ایسا بے نفس بھی تو ہو۔ بھئی کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، اور میں مجبور ہوں اس مرحلہ فکر پر یہ جملہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کرنے پر کہ بھائی آج تو تم نے اتنی ترقی کی کہ تمہارے پاس پلاسٹک منی ہے نا، پلاسٹک منی، ٹھیک ہے، پلاسٹک بہت توجہ رہے۔ اس سے پہلے کاغذ تھا، اس سے پہلے سونے چاندی کے سکے تھے، اور ان سونے چاندی کے سکوں سے پہلے کیا تھا؟ بھئی عجیب بات ہے، سکہ کوئی نہیں تھا۔ میرے پاس دال ہے، تمہارے پاس چاول ہے، مجھے چاول کی ضرورت ہے، تمہیں دال کی ضرورت ہے۔ واٹر سسٹم بھائی میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ آج ہے پلاسٹک منی، آج ہے کاغذ کا نوٹ، آج ہے دھاتوں کے سکے، آج ہے۔ کل یہ تھا کہ تمہیں جس کی ضرورت ہو مجھ سے لے لو، اور مجھے جس کی ضرورت ہو تم سے لے لو۔ بھائی اللہ کو ضرورت ہی نفس کی، علی کو ضرورت ہی مرضی کی۔ بھائی یہی ہے نا کہ اسے ضرورت تھی نفس کی اور اسے ضرورت تھی مرضی کی۔ اس نے نفس لے لیا، اس نے مرضی لے لی، مرضی اللہ کی۔ بھائی توجہ رہے، نفس ادھر گیا، مرضی ادھر آئی۔ اب جو اس سے بیعت لینا چاہے وہ اس کے پاس جائے، اور جو اسے راضی کرنا چاہے اس کے پاس آئے۔ یہ وہ مراحل ہے جن مراحل میں اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں۔ نفس سمجھ میں آ گیا؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا ہوں۔ مالک تو نے نفس خریدا، تو نے نفس خریدا۔ کہاں خریدا؟ کہا مالک تو نفسوں کا خالق ہے۔ بہت زیادہ زحمت آج بھی نہیں ہے، لیکن جہاں آ گیا ہوں نا وہاں یہ جملہ سنتے جاؤ۔ تو اس نے نفس خریدا، اور میری زبان ناقص سے یہ جملہ نکلا کہ اسے ضرورت تھی نفس کی۔ وہ غنی حمید ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ غنی حمید ہے، لیکن خریدا۔ تو مالک تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو جتنے چاہے نفس پیدا کر دے، تو خالق نفس ہے نا۔ اچھا بھائی عجیب بات ہے، میرے پاس یہ تسبیح ہے، تو کیا میں اپنے دوست کو دینے کے لیے کوئی دوسری تسبیح نہ خریدوں چونکہ میرے پاس ہے؟ ٹھیک ہے، میں اپنے دوست کو دینا چاہ رہا ہوں نا تسبیح، اور ہے میرے پاس، تو میں خریدوں گا، دے دوں گا۔ کہ بھائی مجھے نفس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا رسول جب مباہلے کے میدان میں جائے گا تو نفس خرید کے رکھوں گا، اسے ہدیہ کر دوں گا۔ تو خریدا اس لیے کہ حبیب کو مباہلے کے میدان میں ہدیہ کر دے۔ اب تو مانو گے نا کہ علی نفس محمد۔ بھائی توجہ رہے، بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا میں اپنے سننے والوں کو۔ علی ہے نفس رسول، اور پوری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ میرا نفس جب تک میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں۔ کیا یہ پیغام نہیں پہنچا کہ جب تک میرا نفس میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں؟ جس دن اللہ نے نفس کو کھینچ لیا میں مر گیا۔ جب تک تمہارا نفس تمہارے ساتھ ہے تم زندہ ہو، جس دن اللہ اس نفس کو قبض کر لے تم زندہ نہیں ہو۔ تو جب تک نفس ساتھ ہے انسان زندہ ہے، جب نفس دور ہو جائے انسان مر گیا۔ علی ہے نفس محمد،
اگر الگ کرو گے تو پتلا بچ جائے گا، رسالت مر جائے گی. سنتے جاؤ. علی علی نفس رسول ہے. بھائی رکے رہنا. نفس کے معنی طے ہو چکے کہ جب تک نفس کسی کے ساتھ ہے وہ زندہ ہے. نفس ہٹا وہ مر گیا. علی ہے نفس محمد. بھائی توجہ رہے. جب تک علی کو محمد کے ساتھ رکھو گے رسالت زندہ رہے گی، اور اگر دور کر دو گے رسالت مر جائے گی. اسی لیے ہم نے کہیں بھی علی کو محمد سے الگ نہیں کیا. اگر اذان ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی، اگر کلمہ ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ. بس اس سے زیادہ آج اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا، لیکن یہ جملہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کیا کمال کی آیت ہے، شب ہجرت کی آیت. مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. پوری انسانیت میں سے ایک ایسا ہے جو نفس کو بیچتا ہے. عجیب مسئلہ فکر ہے. کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اپنے محترم سننے والوں کو قرآن مجید کے بعض گوشوں کی طرف متوجہ کیا جائے. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. انسانوں میں سے ایک ایسا انسان بھی ہے جو بیچتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ خریدتا ہے، وہ بیچتا ہے. سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا. کبھی اس جملے کی تشریح کروں گا. سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا. بیچا مرضی خریدی. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم. آیت میں نے پڑھی ہے قرآن مجید کی کہ اس نے نفس بیچا مرضی خریدی. اور اب میرا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. رضا خدا یا محمد کے پاس یا علی کے پاس. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. رضا خدا یا اس کے حبیب کے پاس ہے یا پھر علی کے پاس ہے. یہاں تک تو آیتیں تھیں دو، ایک پیغمبر کے سلسلے میں اور ایک علی کے سلسلے میں. اور اب جاؤ صحیح کتابوں میں دیکھو رسول نے فاطمہ کے لیے کہا ان اللہ یرضا لرضا. اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہے. بس بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا. مرضی رسول کے پاس، مرضی علی کے پاس. ان اللہ یرضا لرضا. یاد رکھو کہ اللہ فاطمہ کی مرضی پہ راضی ہے. آ گئے نا فاطمہ تک. اور اب یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس ہم حسین تک آ گئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو واپس آ اپنے رب کی خدمت میں. تیری دو کیفیتیں ہوں گی. تو اپنے رب سے راضی ہوگا، تیرا رب تو سے راضی ہوگا. دیکھو میرا یہ پیغام ہے. کل میں نے یہ پیغام نہیں دیا، آج یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ذکر سید الشہداء کی حفاظت کرو. ذکر حسین کی حفاظت کرو. یہ جملہ میرا یاد رکھنا. یہ دنیا
یہ دنیا جس میں تم سانس لے رہے ہو, جس میں تم زندگی گزار رہے ہو, یہ دنیا, اس میں ہزاروں دین ہیں اور ہزاروں فرقے ہیں اس دنیا میں. یعنی یہ دنیا ادیان و مذاہب کا جنگل ہے. تمہیں محفوظ رکھا ہے حسین کے غم نے. ورنہ اس جنگل میں کہاں گم ہو جاتے کچھ پتا نہیں. تو اس ذکر کی حفاظت کرو, ٹھیک ہے نا. ماتم کی حفاظت کرو, ماتم کی. جب تم اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہو نا تو چوٹ یزید کے دل کو لگتی ہے. اس ماتم کی حفاظت کرو. آج زحمت زیادہ نہیں ہے, لیکن میرا ایک جملہ اور اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لو. اس رونے کی حفاظت کرو. رونا فیشن کے خلاف نہیں ہے. رونے کی حفاظت کرو. بھائی سنو, یہ پیغام نوجوان نسل کے لیے ہے. آدم اور حوا کو, ہمارے باپ اور ہماری ماں, ٹھیک ہے نا, ان کو اللہ نے دو مختلف جگہوں پہ اتارا. کیا ایک ساتھ نہیں اتار سکتا تھا؟ آدم اترے سرادیپ کی پہاڑیوں میں, جناب حوا اتری جدے میں. آج بھی ان کے قبر مطہر جدے میں موجود ہے. کیا چاہتا تھا اللہ؟ ملے یا نہ ملے؟ اگر ملے تو اتنی دور کیوں اتارا؟ بھائی سوال ہے نا. اور اگر نہ ملے تو جوڑا کیوں بنایا؟ تو بات یہ تھی کہ کچھ دنوں کے لیے دونوں کو دور دور رکھا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے فراق میں گریا کریں اور انسانیت کی پہلی تہذیب آنسوؤں سے بنے. پہنچ گیا آج کا میسج. انسانیت کی پہلی تہذیب جو بنی ہے نا وہ آنسوؤں سے بنی. اور کبھی رونے کو دیکھو, تم روتے ہو, تم حسین کے غم میں روتے ہو. یہ جو میرے سامنے نوجوان بیٹھے نا انہیں میسج دے رہا ہوں, کبھی بلند آواز سے رونے کو فیشن کے اور تہذیب کے خلاف نہ سمجھنا. دیکھو اگر کسی کا باپ مر جائے تو وہ اس وقت نہیں سوچتا کہ میرا رونا تہذیب کے خلاف ہے. حسین تو سارے باپوں سے بڑا ہے. سمجھ رہے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دیکھو ایک روایت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. ہمارا ایک بڑا معتبر راوی ہے ابو بصیر اسدی. 5ویں امام کا راوی ہے, 6ٹھے امام کا بھی راوی ہے, بڑا معتبر ہے. یعنی اگر کوئی روایت ہماری نگاہوں کے سامنے ابو بصیر اسدی سے آ جائے تو پھر ہم چیک نہیں کرتے. اس شخص کی اہمیت سمجھ گئے؟ اماموں کا رازدار ہے. معصوم کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی, ذاکر ممبر پر بیٹھا ہوا مصائب پڑھ رہا تھا. اجرکم اللہ. ذاکر معصوم کے گھر میں, یہ سننے والا واقعہ ہے, معصوم کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا اور لوگوں کی گریے کی آوازیں بلند تھی. ایک مرتبہ امام نے پکارا ابو بصیر, بیٹھا ہوا ہے مجلس میں, ابو بصیر. اس نے رومال ہٹایا, کہا لبیک یا رسول اللہ, فرزند رسول کیا حکم ہے؟ کہا روتا کیوں نہیں؟ ابو بصیر نے کہا لبیک یا رسول اللہ, کہا ابو بصیر روتا کیوں نہیں؟
اس نے بھیگا ہوا رومال دکھلایا. مولا میں رو رہا ہوں. کہا ایسے نہیں. کہا مولا پھر کہتے. کہا جنت میں جیسے میری دادی روتی ہے, بالوں کو بکھرا دیتی ہے اور کہتی ہے واہ حسینہ واہ مظلومہ. میرا جی چاہا کہ یہ 2 جملے بھی تمہیں ہدیہ کر دوں اور تم سے اجازت کھیلوں. بعد 12 کا موکل آیا. حسین کھیل رہا ہے, سیدہ موجود ہیں, علی موجود ہیں, حسین کا بڑا بھائی موجود ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے خاندان کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہے ہیں, بہت خوش ہو رہے ہیں. کہا کہ ہاں. کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. بس میرے عزیز ہو میرے دوستو, سیدہ کے کانوں تک آواز آئی. کہا بابا یہ کس زمانے میں ہوگا, یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہا بیٹی جب تو نہیں ہوگی, میں نہیں ہوں گا, علی نہیں ہوگا, حسن نہیں ہوگا. کہا بابا کس جرم میں قتل کیا جائے گا؟ دیکھو یہ ماں کی طرف ہے. کہا کوئی جرم نہیں ہوگا, بغیر خطا قتل ہوگا. کہا اچھا بابا آپ نہیں ہوں گے, علی نہیں ہوں گے, میں نہیں ہوں گی, میرا بیٹا حسن نہیں ہوگا, تو میرے اس بچے پر روئے گا کون؟ بس آخری جملہ سنو. بابا میرے اس بچے پر روئے گا کون؟ کہا بیٹی مت گھبرا, اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے مرد اس کے مردوں پہ روئیں گے, جس کی عورتیں اس کی عورتوں پہ روئیں گی, جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس آخری جملہ سنو, آخری جملہ. چھوٹا بچہ 4 سال کا بچہ سن رہا ہے. دیکھو جس پہ گزرنے والی ہے نا, حسین سن رہا ہے. جب فرشتہ چلا گیا اور باپ اور بیٹی میں باتیں مکمل ہو گئیں, یعنی ماں اور نانا میں, تو بچہ گیا نانا کے سامنے کھڑا ہوا. کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا بیٹے سب سے پہلے تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا. بچہ مطمئن ہو کے علی کے پاس آیا. بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا میں ساقی کوثر ہوں, سب سے پہلے تیرے رونے والوں کو پانی سے سیراب کروں گا. نانا سے وعدہ لے لیا, باپ سے وعدہ لے لیا. اب بچہ چلا آیا ماں کے پاس اور ماں کی گود میں بیٹھ گیا. اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا دے گی؟ ایک مرتبہ بیوی نے بال بگیڑ دیے کہ بیٹی یہ دکھیاری ماں تیرے رونے والوں کو کیا دے سکتی ہے؟ محشر کے دن بال کھول کے بیٹھ جائے گی کہ جب تک رونے والے جنت میں نہ جائے یہ محشر